ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ ہوا اور گمراہی کا اٹوٹ رشتہ ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ ساتھ میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، خلافت کا تقاضا نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا ہے، ترک ہوا ہے، اختیار ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کی پیروی کو اختیار کرنا، منصب خلافت کے خلاف، منصب خلافت کا انکار ہے۔ منصب خلافت کی پہچان خدا کا خلیفہ دنیا میں خود بھی اور دوسروں کو بھی اختیار خدا کی تعلیم دیتا ہے، اختیار ہوا کی تعلیم نہیں دیتا ہے، نفس کی خواہشوں کی پوجا پاٹ نہیں سکھاتا ہے خلیفہ، خدا کی پوجا پاٹ سکھاتا ہے۔ چنانچہ اصل میں خدا کی طرف بلانا ہی علم ہے اور خدا کو چھوڑنا ہی جہل ہے، لیکن جس نے جہل کو علم سمجھ لیا تو وہ تو علم ہی سمجھ کر وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وہ اپنے علم سمیت جہل کو علم سمجھنا۔ حقیقت میں وہ علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ علم کے معنی ہدایت، ہدایت کے معنی علم، جہل کے معنی گمراہی، گمراہی کے معنی جہل، لیکن جو جہل کو ہی علم سمجھے گا وہ تو ایسی گمراہی ہوگی کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اس آیت سے تیسری بات یہ پیدا ہوئی کہ خلیفہ جو ہوگا نا وہ سیاسی اور تمدنی اور دنیاوی اور معاشی اور مادی امور میں بھی وہ انصاف اور سچائی کے تقاضوں کو پورا کرے گا، شریعت اور دین اور اسلام اور عبادت کے مسئلوں میں بھی اللہ کا خلیفہ اللہ کی شریعت کو چلائے گا، اتباع ہوا نہیں کرے گا، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرے گا تو پھر خواہش نفس کی پیروی دنیا کے کام کو خراب کرے گی، اسی طرح وہ شریعت کے مسئلوں کے فہم میں اور علم میں بھی خلل انداز ہو۔ اگر اسے حکومت سیاست ملے گی وہ پھر حق کا نفاذ نہیں کر سکتا، عدل کا انصاف کا نفاذ نہیں کر سکتا، اسے تو معاملہ فہمی بھی نہیں ہوگی، اس میں شد راہ ہوگا۔ ایک اور خطرناک ترین بات کہ یہ اتباع ہوا سے تمدن تو خراب ہوتا ہی ہے، شرعی نظام تو خراب ہوتا ہی ہے۔ جو خواہش نفس کی پیروی جہاں کہیں ہو رہی ہو، جن معاشروں میں ہو رہی ہو، جن مملکتوں میں ہو رہی ہو، جن اقوام میں ہو رہی ہو، جن تہذیبوں میں ہو رہی ہو، نفس کی خواہشوں کی پیروی، اتباع ہوا، اتباع نفس کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک آیت میں اور آپ سننے اور سمجھنے اور جی میں بٹھانے اور علم اور عقل کے اندر رچانے کی کوشش کریں۔ وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جس نے حق کا اتباع چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا خدا بنایا، ان کی پیروی کی۔ ایک تو وہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نفس کے خواہشوں کے پجاریوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائیں تو پورا نظام عالم باطل ہو جائے گا، سارا دنیا آخرت کا نظام چلنا بند ہو جائے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کی پیروکاری کر رہے ہوتے
بنتے یہ چاہتے ہیں کہ نظام عالم ہماری خواہش سے، ہمارے معیار سے، ہماری ضرورتوں سے، میں نے جمعہ پڑھانے آنا ہے، آج بارش نہ ہو، جمعہ پڑھانے میں خرابی ہو جائے گی، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آج تو جمعہ پڑھنے میں دشواری پیش آئے گی، گھر سے آئیں گے کیسے، گھر جائیں گے کیسے، ذرا یہ خواہش نفس کی پیروی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بارش برسائے مجھ سے پوچھ کے برسائے، بارش روکے مجھ سے پوچھ کے روکے، آندھی چلائے میری رائے پہلے لی جائے، آندھی روکے میری رائے لی جائے، فلاں کو فتح ہو فلاں کو شکست ہو، ہر چھوٹی بڑی بات میں مجھے مرض کے دن رہے، مجھے صحت کے دن رہے۔ معلوم ہوا کہ نفس کی خواہشوں کی پیروی، جسے قرآن اتباع ہوا کہتا ہے، وہ جس طرح مذہب کے نظام میں خلل ڈالتی ہے، اتباع ہوا تو نظام دہر میں بھی خلل ڈالتی ہے۔ دنیا کا نظام، عالم کا نظام بھی اس سے درہم و برہم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں جو حادثے پیش آتے ہیں اور آ رہے ہیں اور آئے ہیں اور آئے چلے جائیں گے، یہ اتباع ہوا کے نتائج ہیں۔ ایک بہت بڑے شیخ خادم کا قول، آج صبح ان آیتوں میں کچھ دیر بیٹھا غور کر رہا تھا کہ ان آیتوں کے محققین اور علماء نے ان آیتوں کے بارے میں کیا راز ہمیں بتائے ہیں۔ ایک خادم کا عجیب راز لکھا دیکھا، ہوا کی پیروی کرنے سے، نفس کی خواہشوں کی غلامی سے، نفس کی خواہشوں کو اپنا خدا بنانے سے مذہب بھی خراب، سیاست بھی خراب، معیشت بھی خراب، تمدن بھی خراب، حتیٰ کہ یہ نظام فطرت، نظام دہر، نظام عالم بھی خراب۔ اور خرابی کو روکنے کے لیے الرحمن الرحیم نے شریعتیں اتاری، انبیاء کو بھیجے، آخر میں رحمت اللہ عالمین کو بھیجا۔ معلوم کیا کہ شریعت اتاری اس مقصد سے ہے کہ انسان میں نفس کی ایک خواہش کو خدا سمجھنے کا جو رجحان ہے، اسی رجحان کو مٹانے، اسی اکھیڑ کے پھینکنے کے لیے شریعت آئی ہے۔ اتباع نفس کی خواہشوں کی پیروی یہ جو کا مرض ہے، اسی مرض کو فتح کرنے کے لیے شریعت اتاری ہے۔ شریعت کے اتارے جانے کا مقصد، بعثت انبیاء کا مقصد، بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے، ہوا غیر حق غیر خدا کی طرف لے جائے گی، خدا جو ہے حق کی طرف لے جائے گی، اور خدا اتباع خدا یعنی اتباع خدا، اور اتباع ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کی پیروی۔ دوسری چیز میں دنیا اور آخرت کی ذلتیں ہیں، دنیا اور آخرت کی اذیتیں ہیں۔ اتباع خدا میں، خدا کی سچی پوجا میں، اس میں دنیا اور آخرت کی بھی عزتیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی عزتیں رہتے ہیں۔